تریدون یا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم بھی اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. تم بھی اپنے رسول سے ایسے مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے رسول سے کیے، یعنی ان لوگوں کی باتوں میں آ کے تم اپنے رسول سے طرح طرح کے الٹے سیدھے سوال کرنا چاہتے ہو. کیونکہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، آ کے کہاں سے پوچھتے. آج بھی کیا ہوتا ہے، مسلمان جو ہیں جب ان کا انٹریکشن بعض اوقات نان مسلمس کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ بعض اوقات ایسے کوسچنز کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمس کا اپنا ذہن کیا ہوتا ہے، شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے. وہ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ لیے بیٹھے رہتے اس کو صاف نہیں کرتے، یا پھر کیا کرتے کسی سے جا کے پوچھتے کہ اچھا یہ بات کیا ہے. اچھا پوچھنے کے بھی دو انداز ہوتے، ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے اور ایک ہوتا ہے جو اعتراض سنا اسی ٹون میں پھر آگے اعتراض کر دیا. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے اور بعض اوقات ختم بھی ہو جاتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہو ہی نہ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ دنیا امتحان کی جگہ، ایسا ہوگا، شکوک و شبہات بھی ہوں گے، اعتراضات بھی ہوں گے، مخالفتیں بھی ہوں گی اور الزام بھی ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزادی دی ہے سب کو، جو کوئی چاہتا ہے جو بولے وہ بول سکتا ہے، جو اعتراض کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن ایسی صورت میں جب ہر طرف سے انسان کے اوپر بوچھاڑ ہو رہی ہے تو انسان کو خود سنبھلنے کی ضرورت ہوتی. ہمیں اپنے پارٹ پہ کیا کرنا چاہیے کہ فوری طور پر اینٹی اسلامک پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنا ایمان نہیں کھو دینا چاہیے، اس وقت سنبھلنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنے چاہیے اور ناروا مطالبے نہیں کرنے چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھا اگر آپ مجھے یہ پروف کر دے تو پھر میں یہ بات مان جاؤں گی. نہیں، عام طور بچے ایسے کرتے، اگر آپ یہ پروف کر دے کہ اسلام کی یہ بات درست ہے اور سچی ہے تو پھر ایسا اور ویسا ہوگا. تو یہاں پر بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، تم بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہو، جس طرح کے اعتراض وہ کرتے تم بھی ویسے ہی اعتراض کرو گے. آگے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ان کی تو پرانی عادت ہے، تم بھی ان سے یہی کچھ سیکھ رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ام تریدون سے سوال نہیں کیا جا رہا، ڈانٹ پلائی جا رہی، ایسا نہیں کرنا، تم اپنے رسول کو آ کے مت ستانا. اچھا انہوں نے اپنے رسول سے کیا مطالبہ کیا تھا، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، جب لے گئے تھے نا 70 لوگوں کو اور آواز سنوائی، کہتے نہیں سن کے نہیں بات بنی، ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. ایک کے بعد ایک مطالبہ. تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ایسے مطالبے مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اور ایمان کے بدلے کفر انسان کو مل جاتا ہے. اسی لیے آگے کہا گیا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر لے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹو مچ کوسچننگ جو ہے اور بال کی کھال اتارنا اور بیکار کی بحثیں کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. مومن کا کام کیا ہے، سمعنا و اطعنا، جب ہم نے ایک دفعہ مان لیا، ہمارا اعتماد ہو گیا، پھر تو جھگڑا ہی ختم. اور پھر یہ ہے کہ ناروا جو مطالبات ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسے مطالبات اور سوالوں کی کثرت انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیتی. انسان کے اندر نصیحت کا ذہن ہونا چاہیے، عبرت کا ذہن ہونا چاہیے کہ کوئی بات سنے تو اس سے کچھ سبق سیکھے، اس سے اپنی روح کے لیے، اپنے عمل کے لیے کوئی غذا لے. یہ نہیں کہ اس وقت انسان اعتراض اور بحث شروع کر دے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل